السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارے چینل ڈیلی جوکس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک آدمی کو تیرا بھائی کہنے کی بہت عادت تھی۔ شادی کی رات اپنے روم میں گیا اور دلہن کا گھونگھٹ اٹھا کر بولا، کیسا لگ رہا ہے تیرا بھائی؟ آج کل تو 10 سال کے بچوں نے بھی سچ والے موبائل فون رکھے ہیں۔ ہم جب اس عمر میں تھے تو وہ فون رکھتے تھے جن کا بٹن دبانے سے آواز آتی تھی، چل چھیاں چھیاں چھیاں۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا، ریڈیو اور اخبار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پٹھان بہت سوچنے کے بعد، بات ہے سمجھنے کی، اب ریڈیو میں آپ روٹیاں تو نہیں لپیٹ سکتے نا۔ ایک لڑکے کی گرل فرینڈ نے کال کی، پاپا مان گئے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکا تیار ہو کر لڑکی کے گھر پہنچا، بائک کھڑی کی اور بیل بجائی۔ چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا اور بولی، دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، سب ہسپتال گئے ہیں، بس میں گھر اکیلی ہوں، موقع اچھا ہے اندر آ جاؤ۔ لڑکا یہ سن کر بائک کی طرف چل پڑا۔ ابھی بائک کے پاس پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی۔ لڑکے نے مڑ کر دیکھا تو پوری فیملی دروازے پر کھڑی تھی۔ لڑکی کے پاپا بولے، بیٹا ہم تمہیں آزما رہے تھے، تم واقعی میری بیٹی کے قابل ہو، اب آپ دوستوں سے کیا چھپانا۔ لڑکا تو بائک لاک کرنے کے لیے واپس گیا تھا۔ ایک آدمی دوستوں کے ساتھ ساری رات گھومتا رہا اور صبح کے ٹائم گھر پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوست نے فون کر کے پوچھا، بھابی نے کچھ کہا تو نہیں؟ آدمی معصومیت سے، کچھ خاص نہیں، میں نے ویسے بھی آگے والے 2 دانت نکلوانے تھے۔ بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی، ایک چھوٹے بچے نے کہا، آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیے۔ لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ چھوٹے بچے نے کہا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا آج کل، اور بچہ روتے ہوئے دوبارہ اپنے ابو کی گود میں بیٹھ گیا۔ میراثی نے نئی چادر لی اور کندھے پر رکھ کر گاؤں کی چوپال میں جا بیٹھا۔ نمبردار نے چادر دیکھی تو اپنے بیٹے کی بارات میں استعمال کے لیے مانگ لی۔ بارات گاؤں سے نکلی تو چادر دلہے کے کاندھے پر تھی۔ بارات کو دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا، بارات کن دیے؟ میراثی جھٹ سے بولا، بارات نمبرداراں دیے تی چادر میری ہے۔ چودھری کے لوگوں نے میراثی کی دھلائی کر دی کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی، تو سامنے آتے ایک اور شخص نے پوچھا، بارات کن دیے؟ میراثی جلدی سے بولا، بارات نمبرداراں دیے تی چادر بھی اونا دی اپنی ہے۔ ایک دفعہ پھر پھینٹی پڑی کہ تو نے تو اس طرح بول کے لوگوں کو چادر کے بارے میں جان بوجھ کر شک ڈال دی۔ اب جو تیسری مرتبہ رستے میں پھر کسی نے پوچھا کہ اتنی شاندار بارات کس کی ہے، تو میراثی نے پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جواب دیا کہ بارات تو نمبرداراں دیے، لیکن چادر دا مینوں بالکل بھی نہیں پتا۔ میراثی کو پھر مار پڑی کہ اس معاملے میں آئندہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ بارات پھر چل پڑی۔ کچھ دور جا کے ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا، بارات کن دیے؟ میراثی سسکتے ہوئے بولا، نہ مینوں بارات دا پتہ ہے تے نہ مینوں چادر دا پتہ ہے۔ ایک سپاہی 22 سال ٹریننگ کرنے کے بعد جب محاذ جنگ پر پہنچا تو آفیسر سے سوال کیا، سر بندوق کا منہ دشمن کی طرف کرنا ہے یا اپنی طرف؟ آفیسر نے سپاہی کی عقل، ٹریننگ اور جنگی مہارت دیکھ کر کہا، پتر تو بندوق دا منہ جدے بھی کر لے، فائدہ اپنے ہی ملک دا ہے۔ پرنام سنگھ کی اپنی بیوی سے سخت لڑائی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، واحے گرو میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، تو مینوں چک لے۔ پرنام سنگھ کی بیوی اس سے زیادہ اکتائی ہوئی تھی، وہ ہاتھ اٹھا دیے اور بولی، واحے گرو میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی، تو مینوں چک لے۔ یہ سن کر پرنام سنگھ نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، واحے گرو تم میری دعا بھول جا، ایدی منظور کر لے۔ ایک سردار جی کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو گئی، تو میں اتنی بڑی کہ سردار جی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بس کر میری ماں۔ اب بیوی کو ماں کہہ دیا تو مذہبی معاملہ آ گیا۔ دونوں اپنے گرو جی کے پاس گئے تو گرو جی نے بڑی کتابیں پھرول کے ان کو بتایا کہ اب تم دونوں کو 40 دن تک 400 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، پھر ہی تم لوگوں کا میاں بیوی والا رشتہ بحال ہو سکتا ہے۔ بس جی بہت خرچہ ہوا اور سردار جی نے اپنے گھر کی ایک ایک چیز بیچ کر 40 دن کا 400 لوگوں کو کھانا پورا کیا۔ 41ویں دن دونوں میاں بیوی گھر میں اکلوتی بچ جانے والی
چارپائی میں بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ سردارنی بولی، سردارا اے سب تیری وجہ نال ہو گیا۔ سردار نے غصے سے اپنے گھر والی کو دیکھا اور بولا، پھر چھیڑنی پئیں اپنے اس پیونوں۔ ایک دفعہ ایک لڑکے کی ایک انگریز سے ملاقات ہوئی تو انگریز کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی عورتیں کتنی عظیم ہیں۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس پر انگریز نے کہا، جب لندن میں ایک پاکستانی دوست کے پاس گیا تو دیکھا ان کی اہلیہ ان کی قمیض کا بٹن سی رہی تھی۔ جب وہ سلائی سے فارغ ہو گئی تو اس نے قمیض کو چوما۔ میری خواہش ہے کہ ہماری بیویاں بھی یہ محبت اور احترام سیکھیں۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ بھائی وہ قمیض کو چوم نہیں رہی تھی بلکہ دھاگا کاٹ رہی تھی۔ ایک کرنل صاحب نے اپنے فوجیوں کو چائے کی دعوت دی۔ کرنل نے چائے، سموسے اور بسکٹ سامنے رکھ کر کہا، ان پر ایسے حملہ کرو جیسے دشمن پر کرتے ہو۔ سب فوجی شروع ہو گئے۔ ایک فوجی نے سموسے اور بسکٹ جیب میں ڈالنا شروع کر دیے۔ کرنل نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے جواب دیا، سر دشمنوں کو زندہ گرفتار کر رہا ہوں۔ ایک بندہ فیصل آباد میں موجود اپنی ساس کو فون کر کے کہتا ہے کہ آج پورے 20 سال ہو گئے ہیں آپ کی بیٹی سے شادی ہوئے۔ ساس، تے پتر ہن تیری پینشن لا دیاں۔ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا ہونٹ سینا پڑے گا اور 300 روپے لگیں گے۔ شوہر خوشی دباتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ 600 روپے لے لیں اور دونوں سی دیں۔ ایک دن غالب نے اڑتے ہوئے پرندے سے کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا آسمان سے گرنے کا؟ پرندہ بولا، یار غالب ایویں چولا نہ مار، مینوں بھی وہم پا دیتا ہی۔ یہ جو بیویاں رات کو شوہر سے کہتی ہیں نا کہ آتے ہوئے کچھ لیتے آنا، شوہر اگر دوسری بیوی لے آیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ایک عورت نے انگریز بول چال کی کلاس میں داخلہ لیا۔ ایک دن اس کا شوہر دفتر سے واپس آیا اور بولی، شوہر آج تو دفتر میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ بیوی آگے سے بولی، ریسٹ ان پیس ڈارلنگ۔ لڑکیاں اپنی سہیلی کے شوہر کو دیکھ کر عموماً یہی کہتی ہیں، میرے والے زیادہ ہینڈسم ہیں، جبکہ لڑکے اپنے دوست کی بیوی کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے چنگا رہ گیا ہی۔